بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آج سنتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اطہر کو چوری کرنے کا واقعہ۔ دمشق میں ایک بادشاہ رہتا تھا۔ ایک رات یہ بادشاہ بہت پرسکون نیند سو رہا تھا۔ رات بہت اندھیری تھی اور پورے شہر میں ہر طرف خاموشی طاری تھی۔ یہ بادشاہ کون تھا، یہ جاننے کے لیے میری ویڈیو کو اینڈ تک ضرور سنیے گا، اور میرے چینل پر نئے آنے والے دوست میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک جلد پہنچ سکے۔ دمشق کا یہ بادشاہ بہت نیک اور پرہیزگار تھا۔ بادشاہ ہر رات عشاء کی نماز کے بعد پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھتا۔ ایک رات معمول کے مطابق اپنے کام سے فارغ ہو کر بادشاہ سو گیا۔ ابھی کچھ وقت ہی گزرا تھا کہ بادشاہ گھبرا کر اٹھا اور اس کے رخسار آنسوؤں سے بھر گئے، اور بادشاہ فوراً استغفار کرنے لگا اور کہنے لگا کہ میرے ہوتے ہوئے میرے آقا کو کوئی تنگ کرے یہ نہیں ہو سکتا۔ اس نے خواب دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے فرما رہے ہیں کہ دو آدمی مجھے ستا رہے ہیں، یہ ہمارے جسم اطہر کو نقصان پہنچا رہے ہیں، اور دو آدمیوں کی طرف اشارہ بھی کیا اور پھر فرمایا کہ ان کو سخت سزا دو۔ بادشاہ نے اپنے گرم بستر کو چھوڑا اور اپنے وزیر کو بلایا اور اسے اپنا خواب بیان کیا اور حکم دیا کہ ہم ابھی مدینہ کی طرف جائیں گے اور تیاری کی جائے۔ بادشاہ اپنے وزیر اور 10 آدمیوں کو لے کر مدینہ روانہ ہوا، اور راستے میں ذرا برابر بھی آرام نہیں کیا، کیونکہ بادشاہ بہت پریشان تھا۔ اس کا یہ خواب اس کے دماغ میں گھوم رہا تھا۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب دمشق اور مدینے کا فاصلہ 20 دن میں طے ہوتا تھا، لیکن بادشاہ نے مسلسل سفر کیا اور 10 دن میں مدینہ پہنچ گیا۔ مدینہ پہنچ کر اس نے سب سے پہلے مدینہ آنے اور جانے کے تمام راستے بند کروا دیے، غسل کیا اور مسجد نبوی میں پہنچا، ریاض الجنہ میں نفل ادا کیے، درود و سلام پڑھا۔ پھر بادشاہ نے شہر کے حکمرانوں سے کہا کہ کل ہماری طرف سے پورے مدینے والوں کو دعوت عام ہے، اور دعوت کے بعد سب کو تحفے بھی دیے جائیں گے۔ اگلے دن تمام شہری دعوت میں پہنچ گئے۔ بادشاہ ہر شخص کو غور سے دیکھ رہا تھا، لیکن جن 2 آدمیوں کی طرف خواب میں اشارہ ہوا تھا وہ 2 آدمی نظر نہیں آ رہے تھے۔ بادشاہ بہت پریشان ہوا اور حکمران سے پوچھا، کیا سب لوگ دعوت میں آ چکے ہیں؟ اس نے کہا، جی بادشاہ سلامت، بس 2 آدمی نہیں آئے، وہ مغرب کی طرف سے آئے ہیں۔ وہ دن میں روزہ رکھتے ہیں اور رات میں اپنے حجرے میں اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ان کی لمبی لمبی داڑھیاں ہیں۔ یہ سن کر بادشاہ نے حکم دیا کہ ان کو فوراً بلایا جائے۔ جب یہ بادشاہ کے سامنے حاضر ہوئے تو بادشاہ نے ان بدبخت آدمیوں کو فوراً پہچان لیا۔ بادشاہ نے پوچھا، تم لوگ کہاں سے آئے ہو؟ انہوں نے کہا، بادشاہ سلامت، ہم مغرب سے آئے ہیں اور مکہ حج کے بعد مدینہ رہائش پذیر ہیں، اور یہاں سے جانے کو جی نہیں چاہ رہا۔ بادشاہ نے پوچھا کہ تم لوگ کہاں رہتے ہو؟ انہوں نے کہا، ہم حجرہ نبوی کے قریب ایک چھوٹے سے کرائے کے مکان میں رہتے ہیں۔ بادشاہ نے انہیں اپنے وزیر کے سپرد کیا اور فوراً ان کے کرائے کے مکان میں چلا گیا۔ ان کے مکان میں بہت مختصر سا سامان رکھا تھا اور بظاہر کوئی خطرناک چیز نظر نہ آ رہی تھی، بس ایک چٹائی بچھی تھی اور چند برتن تھے۔ بادشاہ ان کے کمرے میں ٹہلنے لگا اور سوچنے لگا کہ خواب میں تو یہی اشخاص دکھائے گئے ہیں، لیکن یہاں کوئی ایسی چیز نظر نہیں آ رہی جو رسول اللہ کے جسم اطہر کو نقصان پہنچائے۔ وہ ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ اس نے اچانک چٹائی ہٹائی تو بادشاہ کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں
چٹائی کے نیچے ایک سرنگ کھودی گئی تھی۔ یہ سرنگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اقدس کی طرف جا رہی تھی۔ بادشاہ نے فوراً حکمران کو حکم دیا کہ ان دونوں کو زنجیروں میں جکڑ لیا جائے۔ پھر بادشاہ نے ان دونوں سے پوچھا کہ تم دونوں کا یہاں آنے کا کیا مقصد ہے؟ یہ سن کر ان کے جسم کانپنے لگے۔ ان آدمیوں نے بتایا کہ ہم مغرب سے آئے ہیں اور ہمارے حکمران نے آپ کے نبی کا جسم اطہر چوری کرنے کا حکم دیا ہے، نعوذ باللہ، مگر ہمارا تھوڑا سا کام رہتا تھا اور آپ نے ہمیں گرفتار کر لیا۔ بادشاہ نے انہیں قانون کے مطابق سزا دی۔ بادشاہ کی آنکھوں میں آنسوؤں کا سیلاب جاری تھا۔ یہ دمشق کا بادشاہ سلطان نور الدین زنگی تھا۔ بادشاہ نے کہا کہ یہ میرا نصیب ہے کہ حضور نے مجھے اس خدمت کے لیے چنا۔ بادشاہ نے معمار بلائے اور روضہ رسول کے گرد گہری خندق کھدوائی اور پھر اس میں لوہا بھر دیا۔ یہ خندق روضہ رسول کے گرد آج بھی موجود ہے۔ ناپاک سازش کا خاتمہ ہو چکا تھا۔ یہ سعادت جس بادشاہ کو نصیب ہوئی، دنیا والے اسے سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانتی ہیں۔ سلطان نور الدین زنگی نے بہت سی جنگیں لڑیں اور اپنے دور میں اسلام کا بہت چرچا کیا۔ یہ بادشاہ بہت رحم دل بادشاہ تھا اور ان کی ساری زندگی دین اسلام کی خدمت میں گزری۔ ان کا وصال 11 شوال 580 عیسوی بروز بدھ کے روز ہوا۔ پیارے دوستو، ایسے اچھے قصے اور واقعات سننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، میری ویڈیو کو لائک کریں اور اچھے کمنٹ کریں۔